ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ زخم سے خون نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں داڑھی پر مہندی لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روزے کی حالت میں داڑھی پر آپ مہندی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ بغیر سحری روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رکھ سکتے ہیں، بغیر سحری اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ روزے کی نیت یا نماز کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں گے تو بہتر ہے، اور نہیں کر لیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے نا دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہے کہ یہ چیز کر رہے ہیں تو وہ نیت ہو جاتی ہے۔ افطار کی دعا افطار سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں کرنا چاہیے؟ افطار کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ افطار کے بعد کرنی چاہیے۔ روزے میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں سگریٹ ہے، بیڑی ہے یا تمباکو وغیرہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آواز سے اگر کسی کی ریح خارج ہوئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ یہ مسئلہ بہت سمجھنے کا ہے، یہ کئی لوگوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، اگر ریح تیز آواز سے خارج ہوئی یا ہلکی آواز سے خارج ہوئی، یہ شرم والے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، ان میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان میں شرم کر دی تو آپ کی جتنی نمازیں ہو رہی ہیں سب آپ کی نمازیں بیکار چلی جائیں گی۔ مسئلے میں نے پہلے ہی بتایا شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تیز آواز سے ریح خارج ہوئی تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ہلکی آواز سے ریح خارج ہوئی تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ خرجہ من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان مسئلوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے، فوراً اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھنا چاہیے۔ کتا کپڑوں سے اگر ٹچ ہو گیا، کتا کپڑوں سے اگر چھو گیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ کتا اگر سوکھا ہے اور کپڑوں سے ٹچ ہو گیا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کتے کا تھوک لگ گیا تو اگر جس کپڑے پر کتے کا تھوک لگ گیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرا ہے یہ مسئلہ، کپڑے چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرا وضو بنانا چاہیے یا نہیں؟ اگر غسل کر رہے ہیں آپ تو پھر وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، کپڑے وغیرہ پہن کے پھر جاتے ہیں وضو بنانے۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، وضو علی الوضو آپ کر لیں، بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن غسل کر کے آتے ہیں آپ تو وضو آپ کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے مزید وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر وضو کریں، آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ رکوع سے پورے کھڑے نہیں ہو رہے تھے اور ایسے ہی سجدے میں چلے جا رہے تھے، تو کیا نماز ان کی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ نماز کے جو مسئلے ہیں یہ بہت باریکی والے ہیں، ان میں اگر آپ کوتاہی کریں گے، نہیں پوچھیں گے تو پھر آپ ہی گناہگار ہوں گے۔ نماز کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، یہ روزمرہ کے مسائل ہیں نا، اپنے امام صاحب سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے ان سے درس لے سکتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ تھوڑا اس پر وضاحت کے ساتھ بتا دیجیے، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ان کو جاننا ضروری ہی ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کی نیت باندھ لی، کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اگر وہ رکوع کر رہا ہے، اس نے الحمد شریف پڑھی، ایک سورت ملائی، جیسے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھی، اب رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم تو پڑھتا ہی ہے۔ تو یہاں پر اب جب مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی میں بتا دوں۔ سبحان ربی العظیم اگر کسی کا درست نہیں ہے، یعنی عظیم اگر درست نہیں ہے، عظیم کا اگر ظا نہیں نکال پاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ سبحان ربی الکریم پڑھے گا، نماز ہو جائے گی۔ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا تو پھر یہ معنی تبدیل ہو جائے گا اور نماز آپ کی نہیں ہوگی، اس میں آپ گناہگار ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوسری چیز، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پورے کھڑے ہوں گے اور ایک اللہ اکبر کے برابر آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ اگر آپ پورے کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پورے کھڑے ہوں گے، ایک اللہ اکبر کے برابر ٹھہریں گے، پھر جائیں گے سجدے میں، سجدہ کر کے بھی آپ پورے بیٹھ جائیں گے، ایک اللہ اکبر کے برابر ٹھہریں گے،
پھر دوسرا سجدہ کریں گے. ایسا نہیں آپ سجدے میں گئے اٹھے اور ایک دم پورا اٹھ بھی نہیں پائے پھر سجدے میں چلے گئے، تو یہ طریقہ غلط ہے. ان مسئلوں کو اپنے مسجد کے امام صاحب سے سمجھیں. ان مسئلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں. اگر آپ ان مسائل پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر نمازیں درست نہیں ہو پائیں گی آپ کی. یہ سارے مسائل ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کس طریقے سے بیٹھا جائے اور کیا بات کی جائے، کس انداز سے رہا جائے. تو یہ سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہی سارے مسائل ٹھیک ہوں گے اچھی بات ہے، اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوں گے، پتہ چلا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مسئلوں کو درست کریں. کیونکہ دیکھیں علم سیکھنا بہت ضروری ہے، علم سیکھنا فرض ہے. اچھا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 فرض ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جلدی سے گئے اور پانی ڈالا اور نکل آئے. غسل کے 3 فرض ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے. پہلا فرض ہو گیا کلی کرنا، ٹھیک، بہتر طریقے سے آپ نے کلی کر لی، دانت وغیرہ میں انگلی ڈال کے صاف کر کے کلی کر لی. دوسرا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. جو نرم ہڈی ہے ناک کی وہاں تک آپ پانی پہنچائیں اور بہتر طریقے سے پانی ڈال کے ناک صاف کر لیں. تیسرا طریقہ ہے کہ پورے جسم پر آپ پانی بہا دیں، پورے جسم پر، کوئی جسم کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. 3 فرض ہو گئے غسل کے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا، لکھ کر بھی رکھ لو آپ، یا ایک بک آتی ہے، کتاب آتی ہے، سچی نماز کے نام سے کتاب آتی ہے، اس کو لے کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. فاتحہ خوانی اگر کرنا جانتا ہے، فاتحہ پڑھنا جانتا ہے، تو اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ اور کہ ادھر ادھر سے کسی کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا. بعض اوقات ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی صرف امام صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہے. اچھا امام صاحب بھی ہیں تو ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ نہیں مل پائے یا نہیں ہے وہاں پر، تو پھر کس سے آپ فاتحہ کروائیں گے؟ تو اگر آپ سیکھے ہوں گے، آپ کو فاتحہ کرنا آتا ہوگا، تو آپ فاتحہ کر دیں گے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو سیکھنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے: 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر اور دعا کر دے. دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طریقے سے دعا کرنا آتی ہو اس طریقے سے دعا کر دو، جس طریقے سے بھی پتا ہو. ایک تو یہ ہو گیا سب سے آسان طریقہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو چاروں قل آپ کو یاد ہیں تو چاروں قل شریف پڑھ کر آپ دعا کر دیں، یا آپ کو اس سے زیادہ صورتیں یاد ہیں تو اس سے زیادہ. بھائی صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، صرف قل واللہ شریف اگر یاد ہے تو نا وہ بھی پڑھ کر آپ بخش دیں گے تو آپ کے مردے کو ثواب